نبی کے پروانوں کی یہ منشا نہیں ہو سکتی، نبی کے دیوانوں کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ تو سوچ لے ان کی طرف یہ اسلحہ اٹھائے کھڑے ہیں، تو سوچ لے ان کی طرف یہ تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں نبی سرکار کے حکم کی طرف جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے، میری منظوری کے آرڈر جاری کیے ہیں، بس یہی بات جب اس بدبخت نے، اس ملعون نے، اس کذاب نے، اس جھوٹے نے سنا تو پھر اسے راہ نہ گیا، آگ بگولا ہوا اور اس کی گردن کو اتار دیتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حضور اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ حبیب باد، بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندہ باد، زندہ باد۔ خدار ختم نبوت، خدار ختم نبوت، قادیانیت، لعنت، لعنت، قادیانیت، لعنت، قادیانیت۔ ان کی حمایتوں میں لعنت ہے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں بدبخت، وہ چھوٹی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ووٹوں سے، ہمارے تعاون سے ملعون بیٹھے ہیں۔ ہم سے پیسہ لے کر ہمارے نبی سرکار کی ذات پر وہ بات بنانے کے لیے غدار پیدا ہو گئے ہیں۔ جو بھی جس دور کے اندر یہ غدار پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو گئی، ان کے نام برباد ہو گئے، ان کے کام برباد ہو گئے، ان کی سیریں برباد ہو گئی۔ جب بھی نام رہا ہے یعنی نبی اقبال کا نام رہا ہے، محمد عربی سرکار کا نام رہا ہے، ان کے وفاداروں کا نام رہا ہے، ان کے غدار جتنے بھی آئے ہیں سب تباہ و برباد ہو گئے، سب ملیے مٹ ہو گئے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتا اگر اس پر اسلام کے نام پر جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، جو ملعون بدبخت حکمران، یہ فلسطین کو دیکھا جائے، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، یہ باریاں چل رہی ہیں، آج ان کے لیے نہیں بول رہے، زبانوں پر تالے لگے ہیں۔ وہ بچے وہ کتنا نہ پانی مل رہا ہے، نہ راشن مل رہا ہے، نہ کھانا مل رہا ہے۔ یہ ملعون کے بچے ملعونی کے ساتھ ڈٹے بیٹھے ہیں، حمایت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بدبخت بلکہ سپورٹ کرنے کے لیے ہر وقت کھڑا ہے۔ جب بھی دین کی بات آتی ہے یہ غدار تو پیدا ہوتے ہیں، وفادار پیدا نہیں ہوتے۔ جب بھی میرے نبی سرکار کا وہ غلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور نبی سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کس بات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ وہ نبی سرکار بے ساختہ آنکھوں سے آنسو برسائے ہوئے، نیل بہائے ہوئے آنسو گزار ہوتے ہیں، فرما رہے ہیں جس کو آپ سمجھ رہے تھے یہ کام کا نہیں ہے، جسے آپ بول رہے تھے یہ ساری زندگی ایک پتھر اٹھا کر اور کھجوریں بیچتا رہا ہے، آج وہی کام کر گیا ہے، دین کا سچا پیغام سنا گیا ہے، آج اس نے جان اپنی پیش کر دی ہے دین اسلام کے لیے اور میری ختم نبوت کے لیے۔ نبی سرکار کا جب وہ غلام جان دینے کے بعد جب یہ خبر نبی سرکار تک پہنچی اور سید الملائکہ جناب جبرائیل پیغام لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس قاصد کو آپ نے بھیجا تھا، جس غلام کو آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے، اللہ نے اس کی قربانی کو اور اس کی جرأت کو قبول کیا ہے اور منظور کر کے بہت بڑا منصب عطا فرما دیا ہے۔ ادھر میرے نبی سرکار مسکرا بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں اور فرمایا جو بھی ہماری ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے مالک بے نیاز اس کی جان کا مل لگاتا ہے، اس کی جان کے اور خون کے قطرات رہ کر نہیں جاتے۔ جو